ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دوسرے کے لیے صحیح ہے وہ آپ کے لیے بھی صحیح ہو۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیا کھائیں۔ غذا اور صحت کے باہمی تعلق کو سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ صحت مند زندگی کے حصول کے لیے ہمیں کیا کچھ کھانا پینا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر کوئی فہرست بنائی جائے تو بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن میں چند فنڈامنٹل قسم کے اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کو ملحوظ خاطر رکھ کر آپ بڑی حد تک ایسی غذاؤں کا انتخاب کر سکتے ہیں جو آپ کی صحت مندی کو مینٹین رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اس حوالے سے سب سے پہلا اصول جو ہمیں پلے باندھنا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے انتخاب میں ہمیں ذائقے کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی نہیں بنانا ہے، بلکہ فرسٹ پرائیورٹی صحت کو بنانا ہے۔ ہم آج تک بالعموم ایسے ہوتا رہا ہے کہ کھانے پینے کے اندر ذائقے کو معیار بناتے ہیں، ذائقے کو کبھی اپنی فرسٹ پرائیورٹی نہ بنائیں، پہلی ترجیح نہ بنائیں۔ پہلی ترجیح آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے وہ کچھ کھانا ہے جو آپ کی صحت کے لیے معاون ہو، صحت مندی زندگی کے حصول میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذائقے کی بالکل نفی کر دیں، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، ذائقے کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ آج تک ہماری پہلی پرائیورٹی، پہلی ترجیح ذائقہ رہی ہے اور صحت کو ہم نے ثانوی درجے میں، دوسرے درجے میں رکھا ہے۔ اس ترتیب کو تھوڑا سا الٹ دیں، پہلے درجے کے اندر، پہلے لیول پر، پہلے نمبر پر آپ صحت کو لے آئیں اور دوسرے نمبر پر صحت مند زندگی کے حوالے سے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے غذا کے اندر دوسرے نمبر پر آپ ذائقے کو بھی رکھیں کہ آپ غذا ایسی کھا رہے ہوں جس کے اندر آپ کو ذائقہ بھی مل رہا ہو، لیکن اس کے اندر پہلی ترجیح جو ہے وہ آپ کی صحت ہو، کہ آپ نے وہ کھانا ہے جو آپ کی صحت مندی کو برقرار رکھنے کے اندر معاون ثابت ہو رہا ہو۔ اس کے بعد اس بنیادی بات کو جان لینے کے بعد دو باتیں اور ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے پہلی چیز ہے متوازن غذا، جس کو بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں۔ بیلنس ڈائٹ اگر ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے، متوازن غذا ہماری متوازن ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں بے شمار قسم کی چھوٹے موٹے امراض سے ہم بچ سکتے ہیں اور بہت ساری الجھنوں سے بچ کر اپنی صحت کو اچھی حالت کے اندر برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اب بیلنس ڈائٹ سے مراد کیا ہے؟ متوازن غذا جس کو کہتے ہیں اردو میں، انگریزی میں بیلنس ڈائٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کھا پی رہے ہوں وہ ہماری جو جسمانی تقاضے ہیں، جسم کو جن اجزاء کی ضرورت ہے ہماری زندگی کے اندر، وٹامنز ہیں، اس کے علاوہ پروٹینز ہیں، کیلشیم ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، منرلز ہیں، اس کے علاوہ فائبرز ہیں، اور اس کے علاوہ جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ہماری باڈی کو، وہ ساری چیزیں اس غذا کے ذریعے سے ہمیں مل رہی ہوں۔ اب اس کا سمپل، سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے اناج ہیں، اس کے علاوہ پھر پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، دودھ ہے، گوشت ہے، ان میں سے جو جو کچھ میسر آئے ان کو عدل بدل کر اگر آپ کھاتے چلے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بڑی حد تک امید ہے کہ آپ کی جو متوازن غذا کی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے گی۔ یاد رکھیں، محض ذائقے کے لیے یا محض طبیعت کی رغبت کو دیکھ کر کسی ایک ہی چیز کو مسلسل کھاتے رہنا یا بار بار کھاتے رہنا، یہ کوئی بڑا اچھا رجحان نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ رجحان پایا جاتا ہے، تو چیزوں کو عدل بدل کر کھانا سیکھیں، اور یہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، جیسے میں نے بتایا، اناج ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، دودھ ہے، گوشت ہے، ان کو عدل بدل کر کھاتے جائیں تو آپ کی یہ متوازن غذا کی ضرورت جو ہے بڑی حد تک پوری ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں صرف متوازن غذا پر زور دیا جاتا ہے، بیلنس ڈائٹ پر۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے جسے بالعموم نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے موافق غذا، کہ آپ جو غذا کھا رہے ہیں وہ آپ کے مزاج کے موافق بھی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دوسرے کے لیے صحیح ہے وہ آپ کے لیے بھی صحیح ہو۔ مثلا دیسی انڈا کتنے زیادہ اثرات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، مگر یہی انڈا ایک بلڈ پریشر کا مریض جب کھائے گا تو اسے فائدے سے زیادہ نقصان پہنچ جائے گا۔ اسی طرح خالص شہد اگر مل جائے، بڑی اچھی چیز ہے، وہ صحت کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، مگر یہی شہد جو ہے زیادہ مقدار میں اگر شوگر کا پیشنٹ کھائے گا تو اس کے لیے نقصان دہ بن جائے گا۔ تو ہماری یونانی طب کے اندر تو باقاعدہ انسان کی شخصیت کو مزاجوں کے اعتبار سے
تقسیم کیا گیا 4 مزاجوں میں، اور اگر ہم قانون مفرد اعضاء میں جائیں حکیم صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ہاں تو سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ انسان کو غذا اپنے مزاج کے موافق کھانی چاہیے۔ اگر وہ مزاج کے خلاف کوئی غذا کھائے گا تو وہ سونے جیسی غذا بھی ہو، فائدے کی بجائے اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔